بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ 25 مئی آ گئی ہے جی، کل 25 مئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں لانگ مارچ کا، اور رات گئے ایک ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہوا، خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں، دونوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے اور خواتین کے گھروں پہ چھاپے، اور پولیس کی آپ نے دیکھ لی پولیس گردی، جو کہ خواتین کا بھی احترام نہیں کیا گیا۔ ایون جو یاسمین راشد جو صوبائی وزیر صحت رہیں پنجاب کی اور خاتون ہیں اور کینسر کی سروائیور ہیں اور جنگ لڑ رہی ہیں زندگی اور موت کی، ان کے ساتھ بھی جو پنجاب پولیس نے حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور بہت ساری فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی، خواتین ارکان پارلیمان کی اور ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ سب کے سب آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک طرح کا ٹریلر ہے خوفزدہ کرنے کی کوشش۔ ایون یہاں تک کہ بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، بچیوں پہ بھی تشدد کیا گیا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ سب کی سب چیزیں موجود ہیں اس وقت، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ اقدامات تھے جو کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو لانگ مارچ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کنٹینر آ چکے ہیں اسلام آباد میں، ریڈ زون جو ہے مکمل طور پہ سیل، اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ موٹر ویز، ہائی ویز، اسلام آباد کی طرف آنے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں، رابطہ سڑکیں ہیں، وہاں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں انتظامیہ کی طرف سے، اور پلاننگ یہ ہے کہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آنے پائیں اور فریلی وہ نہ آ سکیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ پشاور سے عمران خان صاحب ایک مین جلوس کی قیادت کرتے ہوئے مین ریلی کی قیادت کریں گے، اور وہ پشاور سے آئیں گے، اٹک پل کے راستے اسلام آباد کی طرف داخل ہوں گے، اور پرامن انہوں نے کہا جی ہم نے ہونا ہے، اور ان کی تعداد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کا اس لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے پشاور سے اسلام آباد، خان صاحب کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا بنی گالہ سے، یا پھر بنی گالہ کی طرف ان کو وہاں پہ ہی نظر بند کر دیا جائے گا، اور اگر وہ نظر بند ہو گئے تو ہو نہیں سکا، کیونکہ ماضی میں بھی ایک دفعہ یہ کام ہو چکا ہے، اور حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ سارا دن ہوتی رہی تھی مار کٹائی، اور پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کو اٹک پل پہ روک دیا گیا، شیلنگ ویلنگ جو کچھ بھی تھا اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور خان صاحب کو بنی گالہ سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اب انہوں نے پلاننگ تبدیل کی ہے ماضی کے تجربے کی روشنی میں کہ وہاں سے آیا جائے گا اور ایک بڑے جلوس کے ساتھ آیا جائے گا، تاکہ رکاوٹیں بھی ہوں گی تو رکاوٹیں بھی دور کی جائیں گی۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ سندھ سے بہت ہزاروں کی تعداد میں، پنجاب سے اور رینجرز یہ سب کے سب نیم فوجی دستے بھی آ چکے ہیں، اب وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو بہت زیادہ سخت بیانات دے چکے ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، اور ان کا تو ارادہ بہت ہی خطرناک ہے، اور پھر خاص طور پہ ان کی کچھ تصویریں سخت ترین غصے میں، اور مریم صفدر صاحبہ کا پھر ان کو سپورٹ کرنا اور ان کو ایک انتہائی نامناسب جانور سے بھی تشبیہ دینا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہمارے سامنے ہے ماضی میں، تو ایسا بھی کوئی سانحہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو گیا تو خدا نخواستہ معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں ان کی ایک تنظیم ہے، تمام ریٹائرڈ فوجی افسران نے ایک خط لکھا ہے، اوپن لیٹر، اور وہ اوپن لیٹر بہت ہی وارننگ ہے، خبردار کیا گیا ہے، اور وہ سب کو خبردار کیا گیا، اور خاص طور پہ GHQ کو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور اس میں یہ جو کہا جا رہا تھا کہ فوج جی جناب آئے گی اور فوج بھی موجود ہوگی، فوج بھی اس سارے معاملے کو روکے گی، تو نمبر 1 تو انہوں نے کہا ہے فوج کو صرف آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اور کسی تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ ڈیمانڈ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ
تصادم عوام سے براہ راست تصادم آمنا سامنا یہ نہ ہی ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں ہے. اس سے بچنا چاہیے، اور اگر یہ تصادم ہوتا ہے، پبلک اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو اتنی زیادہ تلخی پیدا ہوگی کہ وہ ہمیں ماضی کی تلخیوں کی طرف لے جائے گی، اور افواج پاکستان اور عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور فوج پھر اس کا ادارہ جو ہے، ان افراد کے فیصلے اگر اس دفعہ غلط ہوئے تو پھر ادارہ جو ہے وہ سفر کرے گا اور شاید ہمیں بہت پیچھے کی طرف دھکیل دے. یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ماضی میں پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے فوج کو بہت زیادہ زیر عتاب رہی، اور پھر یحییٰ خان ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، اس کی وجہ سے ایک دھبا ہے ہماری تاریخ کا اور فوج کا بھی، اس کی وجہ سے جو ہمارے تلخیاں ہوئیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کیا جائے. بڑی اوپنلی لکھا ہے اور بڑا کلیئرلی لکھا ہے. پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ سب ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے عام انتخابات کی طرف جایا جائے، اور عام انتخابات کروائے جائیں، عوام کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور جس کو بھی عوام منتخب کریں اقتدار اس کو منتقل کر دیا جائے. یہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی طرف سے اوپن لیٹر لکھا گیا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کرنی تھی، وہ ڈیمانڈ فی الوقت روک دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سموتھلی آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہو جائے، اور فوج کو اس سارے قضیے میں فریق نہیں بننا چاہیے. لیکن دوسری جانب شاہد خاقان عباسی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، اور دیگر پرویز رشید صاحب ہوں، وہ بضد ہیں، اور ان کے لائک مائنڈ جتنے بھی دانشور ہیں وہ بضد ہیں کہ جناب نہیں، یہ کام فوج کو ہمارے ساتھ مل کر کرنا چاہیے، اور فوج کی پوری سپورٹ ہمیں حاصل ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہیں. پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر نیوٹرل ہیں تو پھر آپ کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. اب یہ تو گراؤنڈ کی سچویشن ہے جی. اور دوسری جانب ایک اور بات بھی بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع جو ہیں وہ آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، 2 دن بعد ہم نے اسمبلی توڑ دینی تھی، انتخابات کا اعلان کر دینا تھا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے اور انہوں نے لانگ مارچ اور دھرنا اناؤنس کر دیا ہے، لہٰذا اب ریاست جو ہے وہ اپنی کمزوری نہیں دکھائے گی اور ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرے گی دباؤ میں آ کے جس سے یہ تاثر ملے کہ ریاست بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی ہے. تو انفیکٹ ہوا کیا ہے؟ انفیکٹ یہی ہوا ہے کہ وہی جو ٹیلی فون کال تھی، اس ٹیلی فون کال جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سنی، اس کے ذریعے خان صاحب کو بات پہنچانے کی کوشش کی گئی، آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ لانگ مارچ اناؤنس نہ کریں، ہم اسمبلیاں توڑنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں. لیکن خان صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، پہلے آپ اسمبلی توڑیں، الیکشن کا تاریخ کا اعلان کر دیں، ہم یہ سارا کچھ پوسٹ پون کر دیں گے. تو وہ اس ایک طرح کا ڈیڈ لاک تھا. اور وہ جو اب کال جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کال دونوں طرف سے تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تھی، اور ظاہر ہے گورنمنٹ بھی اس میں آن بورڈ تھی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے. تو یہ ساری چیزوں کو غور سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تو اس وقت چل رہا ہے جی مار دھاڑ اور یہ. لیکن پیرالل میں آپ کو بتا دوں کہ امپورٹڈ کمپنی کے جو معاملات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اس میں بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بڑے تگڑے ہیں اور ہم نے تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب قطر گئے ہوئے ہیں، دوحہ ہیں، وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو سارا کچھ جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو فلاپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ IMF سے ذرا بات چیت ہو لینے دیں، اس کے بعد آپ نے اناؤنس کرنا ہے دھرنا، لانگ مارچ. لیکن خان صاحب اس پہ آمادہ نہیں ہوئے، اور انفیکٹ یہی تھا کہ اگر دوسری طرف پلاننگ یہ تھی کہ اگر آپ IMF سے کوئی اچھی ڈیل لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جناب پھر ضرورت ہی نہیں ہے، ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اور مہنگائی اور پیٹرولیم پرائسز اور بجلی کی قیمتیں، یہ وہ ساری چیزیں ساری ان کو کنٹرول کریں گے، ڈالر کو بھی ایک خاص طرح کے سطح پہ لے آئیں گے. اس لیے یہ پیرالل پلاننگ تھی، اور خان صاحب کے پاس بھی انفارمیشن تھی کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، اور ٹائم گین کر کے ان کا جو ٹیمپو ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. خان صاحب نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اور CNN نے رابطہ کیا، انٹرویو دیا خان صاحب نے، اور خان صاحب نے اس میں ڈونلڈ لو کو بڑی سنائی ہیں جی، اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو کو برطرف کرنا چاہیے.
ڈونلڈ لو کون ہیں؟ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کو وہ دیکھتے ہیں، امریکہ میں ہیں، اور ان کے دفتر خارجہ کے اہم رکن، خارجہ پالیسی کے اہم رکن ڈونلڈ لو ہیں۔ اور ان کے بارے میں انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے امریکہ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے میں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے دلوں میں امریکہ کے خلاف نفرت کا بیج بونے میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے غیر سفارتی زبان استعمال کی، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، پاکستان کو دھمکیاں دیں، اور یہ مہذب ملکوں میں اور سفارتی دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لہذا امریکہ کو چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے۔ تو یہ کام کوئی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کر سکتا ہے، ورنہ تو رچرڈ باؤچر ہو یا اس طرح سے بہت سارے جو آتے تھے انڈر سیکرٹری، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ واسرائے کی وہی کافی ہوتے تھے، گریڈ 20 کا افسر ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ، تو گریڈ 20 کے افسر کے سامنے سارے بچ جاتے تھے، امریکی وزیر خارجہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال پاکستان کی۔ خان صاحب بدستور، خان صاحب اس کے بعد ان کے مزید ذرا نمبر شمر بڑھ گئے ہیں CNN کے انٹرویو کے بعد، اور باقی سوشل میڈیا پہ دونوں طرح کی آپ کو لڑائی چل رہی ہے۔ ایک طرف ہمارے خلاف مقدمات ہیں وہ بھی ابھی تک جاری ہیں جی، اور ابھی تک سلسلہ شروع ہے۔ البتہ اس کا یہ ہوا ہے کہ میڈیا کے خلاف جو اس وقت نئی ویو آئی ہے، اشرف شریف ہے، صابر شاکر ہے، ڈاکٹر معید ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، عمران ریاض ہیں، ان سب کے خلاف جو تازہ ترین ویو آئی ہے، 5 لوگ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں اب جو کام ہوا ہے، اب انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ جو ہیں اور انٹرنیشنل جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں صحافت سے متعلق، وہ بھی اس میں انوالو ہو گئی ہیں، اور وہ بھی یہ سارا کھیل دیکھ رہی ہیں، اور اس کو اب موضوع ہے پوری دنیا میں جی کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے۔ اس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جگ ہنسائی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور یہ جس نے بھی فیصلہ کیا ہے کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں، کوئی ماشاء اللہ تو لگا نہیں ہوا کہ ماشاء اللہ ہے، بنیادی حقوق نہیں ہیں، بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح چیزیں تھیں تو اگر بات چیت کے ذریعے اس کو ہینڈل کیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن اب سب کے سب جو ہیں وہ اپنے بیانیے کے ساتھ اور اپنے ڈائریکشن میں چل رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت یہی سچویشن ہے، دن بدن ڈے بائی ڈے اور لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ آنے والے اگلی صورتحال کے بارے میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔